گیا کہ ایک جو ٹاپک تھا، جو وجوہات تھیں، یا جو بھی صوبوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ کس ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو نام دیا جاتا تھا انیکسیشن ورسز ایکسیشن۔ ایکسیشن ورڈ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی ملک کا حصہ بنتے ہیں، مطلب کہ پنجاب نے ایکسیشن کا فیصلہ کیا یا سندھ نے ایکسیشن کا فیصلہ کیا، اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بنے۔ انیکسیشن کا ورڈ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فورسفلی کسی بھی صوبے کو، کسی بھی یونٹ کو اپنا حصہ بناتے ہیں۔ کہ اب کویسچن یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان نے اینیکس کیا بلوچستان کو، فورس یوز کی بلوچستان کے خلاف، یا پاکستان اور بلوچستان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایکسیشن پہ مشتمل ہے؟ بلوچستان نے خود اپنی مرضی سے، بلوچستان کے لیڈرشپ نے خود اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بنے۔ سو آئیے اسی ٹاپک پہ پہلے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے بلوچستان کی۔ تاریخ سے ریلیٹڈ ہی یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ بلوچستان 1947 کے اندر بلوچستان جو تھا وہ 2 ریجنز کے اوپر مشتمل تھا۔ ابھی بھی ان ریجنز، بلوچستان کا صوبہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے ابھی بھی 2 ریجنز بنتے ہیں اگر ہم ایتھنیکلی دیکھیں۔ ایک ناردرن ریجن ہے جس کو پشتون ریجن کہا جاتا ہے، یہاں پہ پشتون پاپولیشن جو ہے وہ میجورٹی میں ہے۔ پھر ایک سیکنڈ ریجن ہے جس کو بلوچ ریجن کہا جاتا ہے، جو صدرن ریجن ہے، ساؤتھ کے اندر ہے۔ تو اب ان دونوں ریجنز نے ڈیفرنٹ طریقے سے فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان کا حصہ کیسا بننا چاہتے ہیں۔ جو پشتون ریجن تھا، چونکہ بلوچستان میں 1947 کے اندر قبائل تھے، قبیلے تھے، تو قبیلے کے جو سردار تھے وہ اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، تو جو پشتون ریجن تھا، ناردرن ریجن تھا بلوچستان کے اندر، اس نے جون 1947 میں بلوچستان پاکستان بننے سے پہلے ہی، پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جون 1947 میں ہی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ تمام لیڈرز ایک کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، تمام لیڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ حصہ بنیں گے پاکستان کا۔ لیکن یہ پشتون ریجن کی میں بات کر رہا ہوں، بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ پشتون ریجن کی بات ہو رہی ہے، پشتون لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر بلوچ لیڈرز نے کیا فیصلہ کیا؟ بلوچ جو لیڈرشپ تھی یا بلوچ جو ریجن تھا، صدر ریجن جو ہے بلوچستان کے اندر، وہ بلوچ پاپولیشن میجورٹی ہے وہاں پہ، تو وہ 4 ریاستیں تھیں۔ ریاستوں سے میری کیا مراد ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، سیم اسی طرح بلوچستان کے اندر یہ 4 چھوٹی چھوٹی پرنسلی اسٹیٹس تھیں جن کا نام کلات ہے، لاسبیلا ہے، مکران ہے اور کیچ ہے۔ یہ 4 ریاستیں تھیں بلوچستان کے اندر، پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جنہوں نے اپنا لیڈر جو تھا، تمام ریاستیں انڈیپینڈنٹ تھیں آزادی سے پہلے، 1947 سے پہلے، تو لیکن انہوں نے تمام ریاستوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ خان آف کلات جو ہے وہ ان کے لیڈر ہیں۔ خان آف کلات ان کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا آزاد رہنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمام کے تمام فیصلے کا حق خان آف کلات کو دیا ہوا تھا۔ کلات کی ریاست کے جو ہیڈ تھے ان کو خان کا نام ٹائٹل دیا جاتا تھا، تو خان آف کلات کو انہوں نے یہ کہہ لیں کہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، یہ حق دیا ہوا تھا، یہ پاور دی ہوئی تھی کہ ان تمام ریاستوں کی قسمت کا فیصلہ بھی خان آف کلات کریں گے۔ تو جب یہ انہوں نے فیصلہ، یہ انہوں نے تمام کا تمام پاور خان آف کلات کو دے دی، تو خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات سٹارٹ کیے، نیگوسیشن سٹارٹ کی، تو جس میں ان کی جناح کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں، ٹرمز ڈیسائیڈ ہوئیں کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے پہ کیا ٹرمز ہوں گی، اور اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو کیا ٹرمز ہوں گی، پاکستان ان کو کیا حقوق دے گا۔ یہ ٹرمز ان کی ڈسکشنز چل رہی تھی جناح کے ساتھ خان آف کلات کی، کیونکہ ان کے پاس ساری کی ساری پاور تھی ڈیسائیڈ کرنے کی، ڈیسیژن کی۔ اسی دوران بلوچستان کے اندر
دو ہاؤس تھے، نان الیکٹڈ ممبرز کے 2 ہاؤس بنے ہوئے تھے جو بلوچستان کے لاس بناتے تھے یا بلوچستان کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا دارالعوام اور دارالامراء. جو ڈفرینٹ قبائلی لیڈرز تھے، سردار تھے، انہوں نے لوگ ہی ان ہاؤسز کے اندر رکھے ہوئے تھے، نومینیٹ کیے ہوئے تھے، جو ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں لاز بناتے تھے، ڈیفرنٹ ڈیسیژنز لیتے تھے. تو انہوں نے ان ہاؤسز نے، دونوں ہاؤسز نے، دارالعوام اور دارالامراء نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے. میجورٹی ڈیسیژن یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیے ابھی، ہمیں پاکستان کے ساتھ نیگوسیشنز، مذاکرات جاری رکھنے چاہیے. فی الحال کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس میں ہماری آزادی جو ہو وہ خطرے میں پڑ جائے. تو یہ تو پہلا ہمیں ہنٹ مل گیا کہ بلوچی لیڈرشپ کیا چاہتی تھی. سیکنڈلی، انہی دارالعوام کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر تھے بلوچستان کے، جو آگے چل کے بلوچستان کے چیف منسٹر بھی بنے، غوث بخش بزنجو. ابھی اس وقت بلوچستان کے لیڈر ہیں میر حاصل خان بزنجو، ان کے فادر ہیں. انہوں نے بلوچستان کی یہی جو دارالعوام ہے، اسمبلیز کس کہہ لیں، یہاں اسپیچ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ منظور نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ بلوچستان کی آزادی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو. کہ ہمیں اپنے ریسورس، آزادی سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اپنی حکومت بنانے کا حق ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ریسورسز کنٹرول کرنے کا حق ہونا چاہیے، ہمیں اپنا آزادی سے اپنی پالیسی بنانے کا، اپنے ٹیکس اکٹھا کرنے کا حق ہونا چاہیے. کہ انہوں نے کہا اپنے اسپیچ کے اندر کہ اگر یہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان کے ساتھ شامل صرف اسی شرط پر ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمیں ہماری جو آٹونومی ہے، پروونشل آٹونومی، وہ پرووائڈ کرے، ہمیں اپنے حقوق خود دینے کی، خود حاصل کرنے کا حق حاصل ہو. تو ابھی یہ ڈسکشن پاکستان کی اور خان آف کلات کی یا پاکستان کی اور بلوچی لیڈرز کی جاری تھی. اور اسی دوران ہی خان آف کلات کا جناح کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس کو کہا گیا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ. اس ایگریمنٹ سے مراد یہ تھی کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے، ایک پارٹی پاکستان تھی، پاکستان کی سٹیٹ، اور ایک پارٹی خان آف کلات تھے یا بلوچی جو وہ سٹیٹس تھی ساری کی ساری. تو یہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی پارٹی یونیلیٹرل ڈیسیژن نہیں کرے گی بلکہ نیگوسیشنز کو ٹائم دیا جائے گا. نہ تو بلوچی یونیلیٹرلی اپنی آزادی کا فیصلہ کر لیں گے اور نہ ہی پاکستان کی جو سٹیٹ ہے زبردستی بلوچستان کو اپنا حصہ بنانے کا فیصلہ کرے گی. اس کا مطلب تھا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہ ہم ویئر ایور وی آر، مطلب جہاں پہ جو اس وقت ٹاپک ہے، جو اس وقت ایونٹ ہو رہے ہیں، جو اس وقت پوائنٹ ہے سیاست کے اندر کہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، انہی مذاکرات کو جاری رکھیں گے اور فی الحال کسی فیصلے کی طرف نہیں جائیں گے، انفرادی فیصلے کی طرف نہیں جائیں گے. یونیلیٹرل ڈیسیژن سے مراد کہ کوئی ایک پارٹی فیصلہ نہیں لے گی بلکہ مل کر فیصلہ لے. ایک طرف تو یہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن ہوا جناح کے ساتھ، اسی دوران اسی کچھ مہینوں کے بعد، اس ایگریمنٹ کے بعد مارچ 1948 کے اندر پاکستان آرمی نے کلات کا گھیرا کر لیا، کلات کی ریاست کا. مارچ 1948 سے پہلے پاکستان کی جو آرمی تھی، وہ جو باقی 3 ریاستیں تھیں، لاس بیلا، مکران اور کچ، آلریڈی اس کو فورسفلی پاکستان کا حصہ بنا چکی تھی، اور کلات کی ریاست کو بھی انہوں نے گھیرا کر لیا اور خان آف کلات کو یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ ایگریمنٹ سائن کریں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ بن رہا ہے. کیونکہ خان آف کلات کے پاس ساری کہہ لیں کہ لیجٹمیسی تھی یا پاور تھی فیصلے کی، تو خان آف کلات کو یہ کہہ لیں فورسفلی یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی گئی. اور ان دی اینڈ کیا ہوا، 1948 کے اندر ہی خان آف کلات نے ایکسیشن ایگریمنٹ سائن کیا کہ بلوچستان اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بن رہا ہے. لیکن یہ ایونٹس کا جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا، تو یہ ہمیں
ایک کلو ملتا ہے کہ کیا یہ جو ایکسیشن کا ایگریمنٹ ہے یہ اپنی مرضی، اپنی آزادی اظہار رائے سے ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی فورس کا زبردستی کا کوئی ایلیمنٹ موجود ہے. تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیفینیٹلی فورس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو یہاں سے ایک موجود ہے، ایک اس کا امپورٹنس ہے جس نے یہ فورس کیا. ورنہ تو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا جس کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن نہیں کرے گی. لیکن خانف کلات اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، وہ کسی قسم کے کسی پریشر کے انڈر نہیں تھے. انہوں نے اپنی مرضی، اپنی کہہ لیں پاور کے اندر رہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان، بلوچستان پاکستان کا حصہ بن رہے. تو جو میں نے اب آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہوگا، جو میں نے پچھلی سلائیڈ کے اندر بیٹریل کا نام دیا، دھوکے کا نام ٹاپک کے اوپر لکھا ہوا تھا. یہ پہلا دھوکہ پاکستان کی اسٹیٹ نے بلوچی عوام یا بلوچی لیڈرشپ کو دیا کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ہم یونیلیٹرلی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی اسٹیٹ نے اپنی آرمی بھیجی اور آرمی نے زبردستی پھر ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھی جس ڈیمانڈ کے ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اسی فیصلے کو کچھ، اب یہ جو ایکسیشن کا ایگریمنٹ تھا، اسی فیصلے کو کچھ لیڈرشپ نے ایکسیپٹ کیا، بلوچستان کی لیڈرشپ نے، کچھ لیڈرشپ نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کا کنسرن یہ تھا کہ زبردستی بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہے، تو یہ ہمارے اوپر پہلا، ہماری آزادی کو ختم کرنے کا پہلا ایک سٹیپ ہے، تو ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بلوچستان کی آزادی کو جیتا جا سکے. اس میں پہلے جو لیڈر تھے وہ پرنس کریم تھے. پرنس کریم خان جو تھے وہ خانف کلات کے چھوٹے بھائی تھے، جنہوں نے 1948 کے اندر جب پاکستان نے بلوچستان کو اپنا حصہ بنا لیا تو انہوں نے ایک آرم سٹرگل جاری کی پاکستان کے خلاف، اور وہ افغانستان چلے گئے. افغانستان میں انہوں نے جا کے افغانستان کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ آپ ہمیں ہماری مدد کریں، ہمیں فائنینشیل ہیلپ پرووائڈ کریں، ہمیں ہماری ہیلپ، ہمیں آرمز دیں، ویپنز دیں، تاکہ ہم جا کر بلوچستان کے اندر جو پاکستان نے زبردستی ہمیں اپنا حصہ بنایا ہے، ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ سکیں. لیکن فارچونیٹلی کہہ لیں کہ افغانستان نے ان کی ہیلپ پرووائڈ نہیں کی. افغانستان اس وقت شاید اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا، تو افغانستان نے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی، اور ان دی اینڈ پرنس کریم کو پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرنا پڑا. پاکستان کی اسٹیٹ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ سرنڈر کر لیں، اور آپ کو نہ تو اریسٹ کیا جائے گا، آپ پاکستان کو ایکسیپٹ کر لیں، پاکستان کی کے ساتھ بلوچستان کے ایکسیشن کو ایکسیپٹ کر لیں، تو آپ کو نہ تو کسی قسم کا اریسٹ کیا جائے گا، نہ ہی آپ کے خلاف کوئی کیس چلایا جائے گا. لیکن جو ہی وہ پاکستان لوٹے تو پاکستان کی اسٹیٹ نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا دیا. یہ میں نے اس کو نام دیا، یا ریڈنگ کے اندر اس کو نام دیا گیا فرسٹ بروکن پرومس کا. یہ تاریخ آپ کو بتانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے یا یہ بتائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ بار بار ایک ایریے کی لیڈرشپ کو کہہ لیں بٹرے کریں گے، تو ان کی جو سائیکی ہے، جو وہاں کی جو یوتھ ہے، ان کی سائیکی کے اندر یہ بات ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہماری جو سٹیٹ ہے، پاکستان کی سٹیٹ ہے، یہ ہمیشہ ہمیں بٹرے کرتی ہے، ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے، ہمارے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ کرتی ہے اس کے اوپر یو ٹرن لے لیتی ہے، اور ان دی اینڈ ظلم ہم پہ ہی کرتی ہے. تو پہلے تو اسی کے ساتھ دیکھیں کہ پہلے ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا، ہم نے اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا، پھر ہم نے پرنس کریم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ان کی پیسفل واپسی کا، لیکن پھر ہم نے ایک اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا. اب ہم ایک اور آگے یو ٹرن کی بات کریں گے نواب نوروز خان زرق سے. جب پرنس کریم کے ساتھ یہ دیکھا گیا، یہ حال دیکھا گیا، تو نواب نوروز خان زرق سے جو لیڈر تھے، ایک اور قبائلی لیڈر تھے بلوچستان کے اندر، انہوں نے اپنی آرم سٹرگل جاری کی 1950 کے اندر.
1950 سے انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ سٹارٹ کی پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف، اور آگے دیکھتے ہیں کہ وہ